جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو کے سبق میں پچھلی دفعہ ہم نے مرکب مفید اور اس میں خاص طور پر جو انشائیہ کلام ہوتا ہے اس کی کچھ اقسام ڈسکس کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تقریباً ہمارے پاس 10 اقسام تھی، ان کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، وہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ کرنی ہے مرکب غیر مفید کی، مرکب غیر مفید کی۔ جی تو ذرا اس سلائیڈ کو آپ دیکھیے، یہاں پر ہم نے وہ گفتگو کی تھی کہ مرکب ہمارے پاس کیا ہے۔ تو مرکب مفید کی ہم نے یہاں پہ قسمیں ذکر کر دی تھی کہ وہ خبریہ جملہ ہو سکتا ہے یا انشائیہ جملہ ہو سکتا ہے۔ خبریہ میں پھر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور انشائیہ کی ہم نے 10 قسمیں یہ پچھلے نشست میں دیکھ لی تھی۔ اب آج جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے مرکب غیر مفید، اور اس میں ہمارے پاس اس کی 3 اقسام جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے آج انشاءاللہ۔ پہلی جو قسم ہے وہ ہے مرکب اضافی، دوسری جو قسم ہے وہ ہے مرکب بنائی یا آپ اس کو مرکب عددی کہہ لیجئے، اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے مرکب منع صرف یا اس کو مرکب امتزاجی بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ جو یوزفل ہے، سب سے زیادہ مستعمل ہے، وہ پہلا والا ہی ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، مرکب بنائی یا عددی اس کا بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے، اور مرکب منع صرف کا استعمال تو تقریباً نہ ہونے ہی کے برابر ہے، تو اس لیے ہمارا زیادہ فوکس ہونا چاہیے مرکب اضافی پر۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ تعریف دیکھ لیں، مرکب غیر مفید ہوتا کیا ہے۔ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو اس بات سے کوئی فائدہ، خبر یا طلب کا حاصل نہ ہو۔ کیونکہ بنیادی طور پر ہم نے جو مرکب مفید کی تعریف کی تھی اس میں یہی تھا نا کہ ہمیں یا تو خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو۔ تو نہ خبر پتہ لگ رہی ہو نہ طلب پتہ لگ رہی ہے، نہ کوئی سوال واضح ہو رہا ہو، نہ کوئی حکم واضح ہو رہا ہو، نہ کوئی منع کرنے کا مفہوم واضح ہو، اور نہ ہی کوئی خبر کسی کے بارے میں پتہ لگ رہی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب غیر مفید۔ تو اس مرکب غیر مفید کی ہمارے پاس 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، اسی کو میں نے کہا کہ اس کو مرکب عددی بھی کہا جاتا ہے، اور مرکب منع صرف، اس کو مرکب امتزاجی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہم پہلے مرکب اضافی کو دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب اضافی کی تعریف دیکھیے۔ مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ جس اسم کی اضافت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جیسے غلام زیدن، تو اس میں غلام کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے تو غلام مضاف ہو گیا اور زیدن مضاف الیہ ہو گیا۔ تو مرکب اضافی سے تو آپ لوگ بچپن سے واقف ہی ہیں۔ تو 2 چیزیں اس میں ہمارے پاس آتی ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا کیا ہوتا ہے مضاف الیہ۔ تو مضاف کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ال اور تنوین سے خالی ہوتا ہے، اور مضاف الیہ وہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر میں لکھ دوں اس کو اس طرح سے کہ ال نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گی، تو یہ 2 باتیں اس کے بارے میں، اور مضاف الیہ حالت جر میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ ہے ہمارا مرکب اضافی۔ اس کے قواعد سے آپ لوگ کافی حد تک واقف ہیں، تو اس لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو اگلا مرکب ہے وہ ہے مرکب بنائی، ٹھیک ہے نا۔ مرکب بنائی کیا ہے؟ وہ ہے کہ 2 اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، یعنی ایک کو دوسرے کی طرف ہم نسبت نہ دے رہے ہوں۔ اگر تو نسبت دے دیں گے تو پھر تو وہ مرکب اضافی ہو جائے گا نا۔ یہ 2 الفاظ ایسے ہیں کہ ملا کر ایک بنا لیا گیا، لیکن ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، یعنی ایک کو دوسرے کی طرف ہم منسوب نہیں کر رہے۔ نیز پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، لیکن ہم کیا کریں کہ اس میں سے اس حرف کو ہٹا لیں اور پھر وہ ایک لفظ بن جائے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہمارے پاس اصل میں جو مرکب بنائی ہے وہ ہماری گنتی ہے، اور وہ گنتی ہے 11 سے لے کر 19 تک، بس یہی ہے مرکب بنائی۔ 11 سے لے کر 19 تک کی جو گنتی ہے یہ مرکب بنائی یا مرکب عددی شمار ہوتی ہے۔
یہ بنتی کیسے ہے اس کو آپ یوں دیکھیں تو اس کو ہم کرتے بیسیکلی کیا ہے کہ نارملی جو ہماری گنتی ہوتی ہے اس میں واو آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے کہنا ہوگا 25 تو میں کہوں گا خمسۃ و عشرون. ٹھیک ہے, یعنی 20 اور 5 25 یہ اس طرح سے. تو یہ بیچ میں کیا لگایا ہم نے, واو. تو آگے کی گنتی جو ہے وہ ساری اس واو کے ساتھ ہی چلتی ہے, واو کے ساتھ ہی چلتی ہے. لیکن 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی میں سے اس واو کو ہم ہٹا دیتے ہیں, اور واو کو ہٹانے کے بعد یعنی اصل میں ہونا چاہیے تھا احدن و عشرہ, احدن و عشرہ. اس میں سے ہم نے بیچ میں سے واو کو ہٹایا اور اس کو ملا کر ایک لفظ بنا دیا احد عشرہ. یہ جو احد عشرہ بن گیا ہے یہ ہے ہمارا مرکب بنائی یا مرکب عددی. اچھا 12 کے لیے کیا آ جائے گا جی, اثنا عشرہ, اثنا عشرہ. اچھا 12 کے بارے میں ایک بات لکھی گئی ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. 13 کے بارے میں کیا ہو جائے گا, ہاں تو یہ ہو جائے گا ثلاثۃ عشرہ, یا پھر یہ ہو جائے گا ثلاثہ عشرۃ. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹ مذکر ہوتا ہے ایک پارٹ مؤنث ہوتا ہے. تو اگر شروع میں مذکر لگایا تو بعد والا مؤنث, شروع میں مؤنث ہے تو بعد والا مذکر. اس طرح سے آپ اس پوری گنتی کو چلاتے ہیں تو 19 میں کیا ہو جائے گا ہمارے پاس, یہ ہو جائے گا تسعۃ عشرہ. اصل میں یہ تھا تسعۃ و عشرہ, لیکن اس واو کو ہم نے ہٹا کر اس کو ایک مرکب بنا لیا. بس یہ کام ہم کرتے ہیں 11 سے 19 کی گنتی میں, تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے مرکب بنائی. تو اس میں اب آپ دیکھیں ذرا کتاب کی طرف آئیے. تو جیسے احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک کہ اصل میں کیا تھا, احدن و عشرن, احدن و عشرن اور تسعۃ و عشرن, لیکن کیا کیا ہم نے, واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر لیا, واو کو بیچ میں سے ہٹا دیا اور دونوں اسموں کو ایک کر لیا. اچھا مرکب بنائی کے دونوں اسموں پر ہمیشہ فتحہ رہتا ہے, یہ احدو عشرو نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ احد عشرہ ہی رہے گا, تسعۃ عشرہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا, یہ سبعۃ عشرہ ہی رہے گا, جو بھی گنتی ہوگی وہ نصب میں, سوائے اثنا عشرہ کے. یہ جو 12 ہے کیونکہ یہ رفع میں اثنا عشرہ ہوگا اور نصب اور جر میں ہو جائے گا اثنئی عشرہ, اثنئی, اثنانی, اثنینی. تو نون کیوں گر گیا, وہ مرکب اضافی والے اصول کے تحت. ٹھیک ہے نا, تو اثنا عشرہ اور اثنئی عشرہ, لیکن باقی جو ہیں وہ سب کے سب نصب میں رہ کر بنیں گے. لہذا احد عشرہ, اثنا عشرہ, ثلاثۃ عشرہ, اربعۃ عشرہ, خمسۃ عشرہ, ستۃ عشرہ, سبعۃ عشرہ, ثمانیۃ عشرہ اور تسعۃ عشرہ. اس کے بعد وہ 20 آ جاتا ہے 20, اور پھر وہ نارمل آگے وہ دوسرے عطف والی بھی گنتی اس میں چلتی ہے. تو دوسرا جو ہمارا مرکب ہے وہ ہے مرکب بنائی, اس کو مرکب عددی بھی کہتے ہیں. 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی اس میں آتی ہے. اچھا یہ بھی آپ کے پیپر کے اعتبار سے تھوڑا اہم ہے کہ مرکب غیر مفید کی آپ سے اقسام جو وہ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ مرکب غیر مفید کی یہ 3 اقسام بتائیں گے ان کو انشاءاللہ. اچھا تیسرا جو مرکب ہے جو قرآن مجید میں تو بالکل بھی استعمال نہیں ہوا, عام عربی میں بھی اس کا کوئی بہت زیادہ استعمال نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک چیز زبان میں ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے, مرکب منع صرف. وہ ہے کہ دو اسموں کو ایک کر لیں اور دونوں اسموں کو ربط دینے والا بھی کوئی حرف نہ ہو. یعنی مرکب بنائی اور اس میں فرق کیا ہے, مرکب بنائی میں وہ واو جو بیچ میں تھا اس کو ہم نے ہٹایا ہے, ایک حرف ہونا چاہیے تھا وہاں پہ واو, ہم نے اس کو ہٹایا. یہاں پر جو مرکب منع صرف بن رہا ہے اس میں وہ کوئی حرف بھی بیچ میں نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس یہاں لفظ ہے بالا بکا, یہ بالا بکا اصل میں 2 لفظوں کو جوڑا گیا ہے. بالا بکا کیا ہے, ایک شہر کا نام ہے جو بال اور بک ان دونوں لفظوں کو جوڑ کر بنایا گیا. اب نہ اس میں بال کو بک کی طرف کو نسبت دی جا رہی ہے, کیونکہ اگر نسبت دی جاتی تو مرکب اضافی بن جاتا, ایسے ہی ہے نا. اور نہ یہ اس طرح سے ہے کہ بالن و بکن,
کہ उसको हमने जो है वो एक कर लिया, बस ये दो चीजों को जोड़कर हमने एक नाम बना लिया, इसको हम कहते हैं मुरक्कब मना सर्फ। तो बाल एक बुत का नाम है और बक्का बानी शहर बादशाह का नाम है। अब वो बुत जो है वो ना इस बानी शहर का था, कोई निस्बत इनके दरमियान मौजूद नहीं है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि मुरक्कब मने सर्फ का जो पहला हिस्सा है वो क्या होगा, वो हमेशा मफ्तू होगा, यानी इसमें ये जो बाला का लफ्ज है, ये बाला, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा बाला। अलबत्ता जो दूसरा जुमला होगा, दूसरा जो हिस्सा होगा, यहाँ पे इसको लिख लीजिए कि जो दूसरा हिस्सा है वो गैर मुनसरिफ होता है। लिहाजा इसमें आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि ये जैसे हमारे पास था ना बाला और हमने जोड़ा इसके साथ बक्का को, तो अब रफा में ये कैसे आएगा, रफा में ये आएगा बाला, ये पहला पार्ट है, ये तो रफा में रहेगा लेकिन जबर में रहेगा, लेकिन इसको हम कर देंगे बक्कू, बाला बक्कू। और नसब में क्या हो जाएगा, बाला तो ऐसे ही रहेगा लेकिन ये हो जाएगा बक्का नसब में। और जर में क्या हो जाएगा, है बाला, नहीं की नहीं आएगा, गैर मुनसरिफ बोला मैंने, तो गैर मुनसरिफ में नसब और जर एक जैसे होते हैं, लिहाजा बाला बक्कू, बाला बक्का, बाला बक्का। अच्छा, इस तरह के एक दो और हैं जो कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होते हैं, दो लफ्जों को मिलाकर बनाया गया, तो उसमें एक नाम आता है हजरा मऊता, ऐसे में होगा हजरा मऊतू, हजरा मऊता और हजरा मऊता। इसे जैसे अर्दा शैरू, ये भी एक बनता है अर्दा शैरू, अर्ध शेर आपने सुना होगा, ये कोई कास्ट है कोई पता नहीं, और अर्दा शैरा, और ये भी अर्दा शैरा। तो इस तरह के 4-5 अल्फाज हैं। तो ये अब देख लिया आपने कि यहाँ पर मुरक्कब बिनाई जो था वो 11 से 19 की गिनती थी, और मना सर्फ का जो मुरक्कब है उसमें क्या किया हमने, दो अस्मा को ऐसे जोड़ा कि उनके दरमियान कोई निस्बत नहीं थी और ना ही कोई वाव वाला हर्फ था, तो इसलिए ये मुरक्कब मना सर्फ। अच्छा, अब किताब में आइए जरा आखिरी कुछ चीजें देख लें। तो मुरक्कब मना सर्फ का पहला हिस्सा क्या होता है, हमेशा मफ्तू होता है। अच्छा, जुमला इनमें से कोई भी नहीं है, किसी में भी कोई बात पूरी नहीं हो रही। हाँ, ये जुमले का हिस्सा बन सकते हैं, जुमले का हिस्सा बन सकते हैं, मुब्तदा की जगह आ सकते हैं या खबर की जगह पे आ सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ ये पूरा जुमला नहीं होता। तो अब जैसे यहाँ पर अब कुछ आपको मुकम्मल जुमले दिए गए, क्या दिया गया, गुलाम ज़ैदिन हाजिरुन, मुरक्कब इजाफी कहाँ है इसमें, गुलाम ज़ैदिन। तो इस पूरे उसमें अगर आप तरकीब करें इसकी, तो नीचे देखें आपको तरकीब भी करके उन्होंने बताई है। तो गुलाम ज़ैदिन में गुलाम हमारा मुजाफ है, ज़ैद उसका मुजाफ इलैह, मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर बन गया मुब्तदा, और हाजिरुन हो गई उसकी खबर, तो मुब्तदा और खबर मिलकर बन गया हमारा जुमला इस्मिया खबरिया। इसका तर्जुमा क्या होगा, गुलाम ज़ैदिन हाजिरुन, जैद का गुलाम हाजिर है, ये पहला जुमला हो गया। दूसरे में देखिए, जा आहद अशरा रजुलन, जा आहद अशरा रजुलन, इसमें हमारा मुरक्कब बिनाई कहाँ है, वो ये रहा आहद अशरा, यहाँ पे मुरक्कब इजाफी ये था गुलाम ज़ैदिन, यहाँ आहद अशरा ये मुरक्कब बिनाई है। तो इसकी तरकीब देखें कैसे की गई है, इसमें जा क्या हो गया हमारा फेल, ठीक है, और आहदा अशरा, ये जो आहदा अशरा ये गिनती है, इसके बाद कोई मादूद लाया जाता है, यानी 11 क्या चीज, आहदा अशरा का मतलब है 11, लेकिन 11 क्या, तो वो जो चीज बताई जाती है वो फिर कहलाती है तमीज। तो ये आहदा अशरा हो गया मुमय्यिज, और रजुलन, तो ये दोनों चीजें मिलकर हमारे फाइल को बता रहे। तो आहदा अशरा रजुलन का मतलब होगा 11 आदमी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं आहदा अशरा कौकबन, तो 11 सितारे हो जाएंगे। आहदा अशरा किताबन, तो 11, तो वो तमीज
والا لفظ کوئی لانا ضروری ہے, کیونکہ صرف احادہ عشرہ سے بات واضح نہیں ہوتی. 11 کیا؟ 11 آدمی. تو یہاں دیکھیے ممیز اور تمیز مل کر بن گئے ہمارے فاعل. تو جاء فعل, احادہ عشرہ رجلن یہ ہو گیا فاعل, اور فعل اور فاعل مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ 11 آدمی آئے, جاء احادہ عشرہ رجلن, 11 آدمی آئے. اچھا, اور تیسری جو مثال اس میں دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ابراہیم ساکنو بالا بکہ. اب اس میں یہ جو بالا بکہ ہے یہ ہمارا وہ مرکب من صرف ہے, اور اس کی ترکیب دیکھیں کیسے کر رہے ہیں کہ ابراہیم مبتدا ہے اور ساکنو یہ مضاف ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ال اور تنوین نہیں ہے, اور بالا بکہ یہ مل کر ایک ہی لفظ کی صورت میں آ رہا ہے, تو بالا بکہ ہمارا ہو گیا مضاف الیہ. تو ساکنو بالا بکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر بن گئی خبر, اور مبتدا ہمارا ہے ابراہیم, تو یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ ابراہیم بالا بک کا رہنے والا ہے. بالا بک شہر کا نام ہے نا, تو ابراہیم بالا بک کا رہنے والا ہے. تو اس طریقے سے آپ یہ بنا سکتے ہیں. اچھا, اب نیچے آپ کو 3 جملے دیے ہیں, ان کی ذرا ترکیب ہم کرتے ہیں, ان کی ترکیب کرتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ قلم زید نفیس. جی مبتدا خبر تو ہے, لیکن قلم کیا ہے؟ قلم مضاف ہے, زید ہے وہ مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر بن گیا مبتدا, اور نفیس ہماری ہو گئی خبر. ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کا قلم خوبصورت ہے, زید کا قلم خوبصورت ہے. تو اس میں مرکب اضافی مبتدا کی جگہ پر استعمال ہو گیا. اچھا, قام 14 رجلن, اس کی ترکیب کریں تو قامہ ہے ہمارا فعل, 14 یہ 14 ہے ہمارا ممیز ہے نا, یا مرکب بنائی, اس کو مرکب بنائی بھی کہہ سکتے ہیں, اور رجلن ہے اس کی تمیز, اور ممیز اور تمیز مل کر کیا بن گئے؟ اس فعل کا فاعل. تو قام 14 رجلن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں, 14 آدمی کھڑے ہوئے, 14 آدمی کھڑے ہوئے. اس کو لکھنے کی جگہ نہیں ہے, آپ لوگ لکھیے گا اس کو. اس کے بعد ہے خالدن تاجر حضرہ موتا. اب اس میں ہمارا جو خالدن ہے یہ مبتدا ہے, تاجرو مضاف, حضرہ موتا یہ ملا کر جو کہ ایک ہی لفظ ہے, تو یہ ہے مضاف الیہ, اور مضاف مضاف الیہ مل کر بن گئی خبر. تو کیا بن جائے گا؟ خالد حضرہ موت کا تاجر ہے. یہ حضرہ موت بھی جگہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو خالد حضرہ موت کا تاجر ہے. تو آپ دیکھیں کتنے آرام سے یہ ہے وہ یہ ترکیب ہماری مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ ہمارا مرکب والا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو گیا. نے مرکب مفید بھی دیکھ لیے, اس میں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ بھی آ گیا تھا خبریہ کلام کے اعتبار سے, اور انشائیہ کلام کے ہم نے 10 قسمیں دیکھ لی. اس کے بعد مرکب غیر مفید وہ ہم نے آج دیکھ لیا, اس میں 3 قسمیں آ گئی, مرکب اضافی, مرکب بنائی, اور مرکب منع صرف. ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ اس میں استعمال مرکب اضافی کا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ رکھتے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ جملے کے ذاتی و صفاتی جو اقسام ہیں اس پر ہم انشاءاللہ کلام کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.